آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 71 حلقوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ گھیرا بندی والے خطوں سے باہر مزید سرگرمیوں کے لیے نئے رہنما خطوط آج سے نافذ ہو گئے ہیں۔ اسکول اور کالج کھولنے کا فیصلہ ریاستوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ سنیما ہالز اور تھیٹرز کو 15 اکتوبر سے 50% گنجائش کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 83.53% تک پہنچ گئی ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج ابو ظبی میں کنگز 11 پنجاب کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امیدواروں کی نامزدگی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس مہینے کی 28 تاریخ کو 16 ضلعوں کے 71 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 اکتوبر ہے، جبکہ کاغذات کی جانچ پڑتال اس کے اگلے روز کی جائے گی۔ 12 اکتوبر تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں جن 71 اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی ان میں گیا، نوادا، اورنگ آباد، بھوجپور، بکسر، کائمور، پٹنہ، بھاگلپور، بانکا، مونگیر، لکھی سرائے، جموئی، روہتاس اور جہان آباد شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر حلقے نسلیوں کے تشدد سے متاثرہ اور سیکورٹی کے نقطۂ نظر سے حساس نوعیت کے ہیں۔ کووڈ-19 کے مد نظر انتخابی کمیشن نے پہلی بار امیدواروں کو اپنے کاغذات نامزدگی آن لائن داخل کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ بہار اسمبلی کے انتخابات 243 حلقوں میں 3 مرحلوں میں کرائے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے کی پولنگ 3 نومبر کو ہوگی، جبکہ تیسرے مرحلے میں 7 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ ادھر بہار میں اعلی انتخابی کمشنر سنیل اروڑا کی سربراہی میں چناؤ کمیشن کی ٹیم ریاست میں اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے بودھ گیا میں اعلی سطح کی میٹنگ کر رہی ہے۔ چناؤ کمیشن کی ٹیم بہار کے 3 دن کے دورے پر ہے۔ آج کی میٹنگ میں 12 ضلعوں کے ضلع چناؤ افسر، ضلع مجسٹریٹ اور پولیس سپرنٹینڈنٹ صاحبان شرکت کر رہے ہیں۔ دلی روانہ ہونے سے پہلے اعلی انتخابی کمشنر پٹنہ میں ریاست کے چیف سیکریٹری، پرنسپل ہوم سیکریٹری اور ڈائریکٹر جنرل پولیس کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے۔ چناؤ کمیشن نے ایکسائز محکمے کی ناکافی تیاری اور روک تھام کے اقدامات کے منصوبے پر بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے ریاست کے ایکسائز کمشنر کارتکیہ دھنجی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ گھیرا بندی والے خطوں سے باہر کے علاقوں کے مزید سرگرمیوں کی اجازت سے متعلق رہنما خطوط آج سے نافذ ہو گئے ہیں۔ امور داخلہ کی وزارت نے یہ رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اس کے تحت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مرکزی سرکار سے پیشگی صلاح مشورہ کیے بغیر گھیرا بندی والے علاقوں سے باہر کسی بھی طرح کا مقامی لاک ڈاؤن نافذ نہ کریں۔ بین ریاستی اور ریاست کے اندر بھی لوگوں کی آمد و رفت اور سامان کی نقل و حمل پر کوئی بندش عائد نہیں ہوگی۔ نئے رہنما خطوط کے تحت سنیما ہالز اور تھیٹرز کو 15 اکتوبر سے 50% گنجائش کے ساتھ دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ B2B نمائشوں اور تربیتی مقاصد کے لیے سوئمنگ پولز کھولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے متعلقہ وزارتوں کی جانب سے جاری کیے گئے رہنما خطوط پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ ایک بڑی راحت دیتے ہوئے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 100 سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کے لیے مزید نرمی کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ یونیورسٹیوں اور مرکزی اداروں میں پڑھنے والے سائنس اسٹریم کے پوسٹ گریجویٹ طلبہ اور ریسرچ اسکالرس کے بھی متعلقہ حکام سے منظوری ملنے کے بعد پھر سے کلاس روم میں پڑھائی کر سکیں گے۔ 15 اکتوبر کے بعد اسکول دوبارہ کھولنے کے بارے میں فیصلہ ریاستوں کی سرکاروں پر چھوڑ دیا گیا ہے اور انہیں یہ واضح ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ترجیحی طور پر آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بین الاقوامی مسافر پروازوں کو چھوڑ کر کسی بھی طرح کی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ البتہ گھیرا بندی والے سبھی علاقوں میں لاک ڈاؤن 31 اکتوبر تک سختی کے ساتھ نافذ رہے گا۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں، مختلف دیگر بیماریوں سے متاثرہ افراد، حاملہ خواتین اور 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے صلاح دی گئی ہے کہ وہ گھر میں ہی رہیں۔ سرکار نے آروگیہ سیتو ایپ کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی زور دیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تعلیم کے وزیر رمیش پوکھریال نشنک نے کہا ہے کہ 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد کا منصوبہ متعلقہ لوگوں اور اداروں کے ساتھ مناسب صلاح مشورہ کر کے تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا ہے کہ پالیسی میں دیے گئے نظام الاوقات کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ آج ٹویٹر کے ذریعے طلباء کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جناب نشنک نے کہا کہ کثیر شعبہ جاتی اور جامع تعلیم کا سلسلہ مرحلے وار طریقے سے شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی میں تکنیک کے استعمال اور بچوں کے لیے آن لائن تعلیم پر خاص زور دیا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں سویم پربھا اور دیکشا جیسے آن لائن پلیٹ فارمز کو توسیع دی جائے گی۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی تعلیمی کایا پلٹ کا حصہ بننے کی خاطر مائی نیپ مقابلے میں حصہ لیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب نریندر مودی نے کہا کہ یہ مقابلہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے منفرد پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا ایک دلچسپ طریقہ ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 83.53% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 85,000 سے زیادہ کووڈ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 52,73,000 سے زیادہ لوگ روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد لگاتار بڑھنے سے ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور فی الحال یہ مجموعی متاثرہ افراد کا محض 14.90% ہے۔ ادھر ایک ہی دن میں 86,821 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک 63 لاکھ سے زیادہ افراد کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ابو ظبی میں کنگز 11 پنجاب کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ ادھر کل رات دبئی میں کھیلے گئے میچ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے راجستھان رائلز کو 37 رن سے ہرا دیا۔ کولکاتہ کی ٹیم نے 175 رن کا نشانہ دیا تھا، لیکن راجستھان کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 137 رن ہی بنا سکی۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 71 حلقوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ گھیرا بندی والے خطوں سے باہر مزید سرگرمیاں کھولنے کے لیے نئے رہنما خطوط آج سے نافذ ہو گئے ہیں۔ اسکول اور کالج کھولنے کا فیصلہ ریاستوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ سنیما ہالز اور تھیٹرز کو 15 اکتوبر سے 50% گنجائش کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 83.53% تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔